السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد الیاس، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ اسٹیشن اسلامک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جیسا کہ آج ہم ایک الگ ٹاپک لے کر کے آئے ہیں اپنے چینل کے اوپر، کیونکہ آج کل جو ابھی بنگلہ دیش کے اندر ایک اجتماع ہوا اور کافی ایک اچھی تعداد میں وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ دنیا کا تیسرا ایک ایسا اجتماع ہے کہ جہاں پر بہت ہی زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ موقع ہے جو حج کا موقع ہے، جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں، یعنی کہ سعودی عرب کے اندر، مکہ شریف کے اندر، اور ایک دوسرا موقع ہے عراق کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور تیسرا جو بنگلہ دیش کے اندر یہاں پر جو ایک اجتماع ہوتا ہے تو کافی دور سے دیش ودیش سے لوگ بھی آتے ہیں، یہاں پر اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں، جب ہماری ذہنوں میں بات تبلیغی جماعت کی آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں وہی ایک بات آتی ہے، بہت ہی اچھے لوگ، نیک پرہیزگار، میٹھی میٹھی پیاری پیاری بات کرنے والے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے والے، نہ کسی فرقہ پرستی کی بات کرنے والے۔ کوئی بھی فرقے کا آدمی آ جائے ان کے اندر، لیکن وہ ان کا ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن جو ابھی بنگلہ دیش سے کچھ روز پہلے خبر آئی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پتہ بھی ہوگا، تو اس معاملے کو دیکھ کر کے بہت ہی پریشانی ہوتی ہے، اور بڑی تکلیف اور دکھ کی بات ہے یہ کہ تبلیغی جماعت کے اندر بھی یہ ہونے لگا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، لیکن میرے محترم عزیز دوستوں، جب تک یہ تبلیغی جماعت ایک تھا، ایک گروپ تھی، یہ ایک گروپ میں ایک بٹا ہوا نہیں تھا، تب تک یہ بڑے اچھے لوگ تھے، بہت ہی پیارا انداز ہوا کرتا تھا ان کا، ہر ایک ان سے ملنا چاہتا تھا۔ لیکن اب حال میں یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص تبلیغی جماعت کا نام سنتا ہے تو وہ پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ تبلیغی جماعت کون سی والی، یعنی کہ ایک سورہ والی یا پھر جو ہے امیر والی، یعنی نظام الدین والی۔ کیونکہ اب ان کے اندر بھی دو ایسے معاملات ہو گئے ہیں۔ ابھی جو خبر آئی ہے بنگلہ دیش سے، وہ یہی خبر ہے کہ وہاں پر ایک اجتماع چل رہا تھا جو کہ سورہ والوں کا تھا، دوسرے گروپ کا تھا، وہاں پر بیانات ہو رہے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو اجتماعات ہوئے تو اس سے پہلے تو ایک ہی جماعت تھی، تو الحمدللہ اچھا اجتماع ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد جو یہ معاملہ ہوا، کیونکہ ایک ہی جگہ پر ہونا ہوتا تھا، تو پہلے ایک گروپ کر لیتا تھا، اس کے بعد دوسرا گروپ جو ہے وہ گروپ چلا جاتا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا گروپ آ کر کے وہ اپنا اجتماع کنٹینیو کرتا تھا، اپنے جو ان کے گروپس کے لوگ ہوا کرتے تھے، جو ان کے فالوور ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس بار یہ ہوا کہ جو بنگلہ دیش کے ہیں، غالباً مولانا زبیر یا مولانا زبیر نام ہے، تو مولانا زبیر صاحب کا بیان چل رہا تھا، یا کوئی بھی عالم کا بیان چل رہا ہو، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جو عالم کا بیان چل رہا تھا، ان کا بیان چلنے میں ہی خبر ان کو ملی کہ مولانا سعد صاحب جو ہے بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں، تو انہوں نے اسٹیج سے ایک اعلان کر دیا کہ ان کے جو فالوورز ہیں، جو ان کے مولانا سعد صاحب کے جو ماننے والے ہیں، اور مولانا سعد کو یہاں نہ آنے دیا جائے۔ پھر اس گروپ کے اندر ایک جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کے اندر اس طریقے سے جو ہے حالات گمبھیر ہوتے گئے، حالات بدل گئے کہ وہ جھگڑا ایک جو ہے قاتلانہ ایک حملے کا روپ لے لیا ہے، جس میں جو ابھی تک خبر ہے 100 سے زائد لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے، مر گئے، اور آپس میں ہی لڑائی کے نتیجے ہیں۔ اور جب یہ گروپ الگ ہو رہا تھا تو اس گروپ کا جو ہے، اس گروپ سے الگ ہونے والے، یعنی کہ جو یہاں نظام الدین سے جو الگ ہو رہے تھے، کیونکہ یہ مرکز تھا، پرانا مرکز تھا، ٹھیہا تھا، تو اس پر قابض ہونے کے لیے ان لوگوں نے مرکز کے اندر بھی لڑائی جھگڑے کیے، لاٹھی بازی ہوئی، لیکن جو ہے کیونکہ اللہ کا جو منظور تھا وہی ہوا۔ اور یہاں پر جو ہے کیونکہ میں جو ہے کسی گروپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، نہ میں کسی گروپ کی جو ہے تعریف کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں کہ میں مولانا سعد صاحب کی طرف سے بات کر رہا ہوں، یا مولانا احمد لاڈ صاحب کی طرف سے بات کر رہا ہوں، یا سورہ کی طرف سے بات کر رہا ہوں، نظام الدین کی طرف سے بات کر رہا ہوں، نہیں، میں جو اصلیت بات ہے میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ تک، کیونکہ جو اس کے اندر جو چیز تھی اب وہ چیز نہیں رہ گئی۔ کیونکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو جماعت کے اندر جو جاتا تھا بندہ، وہ وہی سیکھ کر کے آتا تھا، کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ لیکن آج جو یہ لوگ سکھانے والے تھے وہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیا بدلاؤ آ گیا ان کے اندر؟ آخر کس چیز کی کمی ہو گئی؟ کیا ہو گیا ان کو؟
تو جو ابھی بنگلہ دیش کے اندر جو ہوا ہے معاملہ، تو وہ بہت ہی دکھد خبر ہے، وہ بہت پریشان کن بات ہے وہ. تو اسی کے اوپر جو ہے بات کر رہے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب. ان کی ضرور ویڈیو کو دیکھیے گا. اور انہوں نے جو بتایا ہے، اپنی بات بتائی ہے، اپنے باپ دادا کی قربانیوں کو بتایا کہ ان کے باپ دادا کی قربانی کیا رہی ہے اس میں. اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو انہوں نے اپنے پیسے سے یا جس طریقے سے انہوں نے ایک مرکز بنایا تھا، اس مرکز کو بھی چھین لیا گیا ان سے. تو ان کی بھی ویڈیو آپ لوگ جو ہے ضرور دیکھیں. اور میں ان کے چینل پر یہ اپلوڈ ہوئی ہے، آسک اے ایم مفتی قاسمی صاحب. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور میں ایک بات آپ لوگوں سے کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا مسلک آپ کو لڑائی سکھا رہا ہے، اگر آپ کا مسلک آپ کو جھگڑے سکھا رہا ہے، اگر آپ کا مسلک دوسروں سے لڑنا بھڑنا سکھا رہا ہے کہ اس کا بستر نکال کے مسجد سے پھینک دو کیونکہ وہ تمہارے فرقے کا نہیں ہے، اگر آپ کا مسلک آپ کے تبلیغی جماعت میں تو ایک بڑا اچھا اصول تھا کہ کسی کی برائی نہیں سن سکتے تھے آپ. مجھے یاد ہے کہ کبھی کبھی میں جان بوجھ کے کسی کی برائی کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ دیکھوں کہ تبلیغی جماعت والوں کا مائنڈ کیا بنا ہوا ہے. تو وہ کہتے تھے نہیں بھائی کسی کی برائی نہیں. اب تو شورا والے نظام الدین والوں کی برائی، نظام الدین والے شورا کی برائی. تو آپ کا فرقہ اگر آپ کو برائی کرنا سکھا رہا ہے تو وہ فرقہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ لو کلیئرلی. چاہے نظام الدین کے کچھ لوگ آپ کو سکھا رہے ہوں، چاہے شورا کے کچھ لوگ سکھا رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی فرقے کا امیر، کوئی بھی فرقے کا بڑا سے بڑا آدمی اگر آپ کو کسی کے خلاف بھڑکا رہا ہے، کسی کے خلاف آپ کے دل میں کچھ بات ڈال رہا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، بیکار ہے پھر وہ، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے یہ. تو میں سمجھ گیا کہ یہ مولانا سعد صاحب کے اگینسٹ لوگ ہیں جو مجھے بول رہے ہیں کہ جلسہ تو ختم ہو گیا، اجتماع تو ہو گیا ہے نا. تو یہ کافی لوگوں سے سننے کو ملا. تو مجھے لگ رہا تھا اس ٹائم 2 سال پہلے کہ یار یہاں لوگوں کی جو انٹینشن ہے وہ بہت تعصب والی ہے. اب خبر کیا سننے کو مل رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو اجتماع چل رہا تھا تو خبر ملی، مولانا جبیر صاحب بیان کر رہے تھے، خبر ملی کہ مولانا سعد صاحب اپنے فالوورز کے ساتھ آ رہے ہیں. تو انہوں نے اعلان کر دیا، یہ خبروں کے مطابق ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس گروپ کے لوگ جو ہیں نا وہ انٹر نہ ہونے پائیں، ان کو روکا جائے. تو شورا کے جو فالوورز تھے وہ کھڑے ہو گئے اور پھر ادھر مولانا سعد صاحب کے فالوورز تھے، دونوں طرف پتھر بازی ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، اور یہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے چلا جس میں 4 لوگوں کی جانیں چلی گئیں. کل تک کی خبر میں 4 لوگوں کی جان چلی گئی تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ 7 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 35 سے لے کے 50 لوگ گھائل ہیں جن کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے. پولیس وہاں پر پہنچی تب جا کے یہ جھگڑا بند ہوا. اور خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ مولانا سعد صاحب جب وہاں پہنچ رہے تھے تو کل ملا کے یہ ہے کہ دونوں گروپس کے بیچ میں بس یہی تھا کہ اس جلسے پر میرا قبضہ رہے. ارے بھائی آپ کا جلسہ ہو گیا تھا، جیسے 2 سال پہلے آپ پہلے چلے گئے تھے تو کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر لیتے یار آپس میں. اب اچھا لگ رہا ہے 7 لوگوں کی موت ہو گئی، اب اچھا لگ رہا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے پتھر بازیاں چلی اور پوری دنیا میں یہ خبر چل رہی ہے، اب اچھا لگ رہا ہے، اب کلیجے کو ٹھنڈک مل رہی ہوگی. اور یہیں پر بس نہیں، افسوس تو مجھے تب ہوا کہ جب مجھے پتا چلا کہ شورا والوں نے تو یہ اپیل بھی کی ہے سرکار سے کہ مولانا سعد اور ان کے فالوورز کو آتنکوادی سنگھٹن گھوشت کیا جائے. یعنی نفرت میں ہم اتنے آگے نکل جائیں، بریلوی دیوبندیوں سے، دیوبندی بریلویوں سے، تبلیغی جماعت میں بھی شورا والے نظام الدین سے، نظام الدین والے شورائیوں سے. آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اتنی نفرت کرنے لگو کہ اس کی خون کے پیاسے ہو جاؤ. یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائی؟ پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. میں بس آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. آپ اگر شورا میں بھی ہو لیکن آپ کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ نے پتھر پھینکے، آپ مارنے کاٹنے پہ تیار ہو گئے، آپ جان کے پیاسے ہو گئے دوسرے گروپ کے، آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. کیونکہ اسلام تو جان لینے کا نام ہی نہیں ہے، اسلام تو نفرت کا نام نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ گنہگار سے نفرت مت کرو، اس گناہ سے نفرت کرو جس میں مبتلا ہے. تبلیغی جماعت کا ایک اصول تو یہ بھی تھا کہ اگر آپ اپنے بھائی کو ہدایت پر لانا چاہتے ہو، بقول شورا والوں کے، بقول نظام الدین والوں کے، دونوں گروپ اگر ایک دوسرے کی نظر میں غلط ہیں، پھر بھی تبلیغی جماعت کا تو اصول، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ، تعلیمات یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر، کیا بولتے ہیں وہ، تشکیل کے لیے جانا ہے تو 2 رکعت نماز پہلے پڑھو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میرے بھائی کو تو اس کے دل کو بدل دے، اس کی پریشانیوں کو دور فرما کہ وہ میری دعوت پر چلے میں نکل جائے. یہی تو ہوتا ہے. سب چھوٹ گیا. اب تو یہ تبلیغی جماعت ایک فساد کی جماعت بن کے رہ گئی ہے. تبلیغی جماعت کا مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے گروپس والوں نے. بہت افسوس ہوا اس خبر کو سننے کے بعد.
میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قربانیاں دینا سیکھو، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ حق پہ رہتے ہوئے جو جھگڑے کو ختم کر دے، تو میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت میں اس کے لیے مکان ملے گا، جنت میں اس کو جگہ ملے گی، حضور کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا، اسی طرح سے فیروز آباد میں تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، تبلیغی جماعت کا جو بیج بونے والے ہمارے دادا تھے۔ دادا کے بعد ہمارے والد صاحب، یعنی جب والد صاحب ہمارے بڑے ہوئے تو دادا کے ساتھ انہوں نے بھی انت تک محنت کی، اور فیروز آباد میں ایک ایسا شاندار مرکز بنایا جس میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوا۔ ہمارے دادا کی ساری جوانی خرچ ہو گئی، لیکن جب دو گروپ ہوئے تو جو گروپ الگ ہوا ہمارے دادا سے وہ تو لڑنے پہ تیار ہو گیا۔ تو ایک آپشن ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم بھی لڑیں اور اس مرکز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور لے سکتے تھے ہم، لیکن ایک مسلمان سے ہم لڑائی لڑیں، ایک مسلمان کے گریبان پہ ہم ہاتھ ڈالیں، ایک مسلمان کے خلاف FIR کرائیں، اور پھر غیر مسلم آ کے ہمارے بیچ میں سمجھوتا کرائیں، نہیں منظور۔ اللہ کے لیے قربانی دے دی دادا نے، والد صاحب نے، پورا بنایا مرکز۔ آپ فیروز آباد آئیں گے دکھاؤں گا میں آپ کو کبھی۔ پھر کیا ہوا کہ پورا جو سیٹ اپ تھا، جو سالوں کی محنت سے تیار ہوا تھا، جس میں سالوں کی محنتیں لگی ہوئی تھیں، قربانیاں لگی ہوئی تھیں، وہ سارا کا سارا پھر اللہ کے لیے اس کو قربان کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ سارا کا سارا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ کبھی آئیں گے میں دکھاؤں گا۔ دوبارہ پھر ایک بڑی زمین لی، اس پہ اب دوبارہ سے الگ مرکز تیار ہو رہا ہے، لیکن لڑائی نہیں کی۔ جہاں جہاں لڑائی ہوئی کوشش یہ کی کہ قربانی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ وہ لڑائیاں ختم ہو جائیں، اور لڑائی ختم نہیں تو چھوڑ دیا اپنا حق، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اپنا مسلمان بھائی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی دینا سیکھو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، اور اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فتنہ تبلیغی جماعت میں آ چکا ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔